اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں وہ امور، وہ چیزیں عرض کریں گے کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جن کو مبطلات روزہ بھی کہا جاتا ہے اور مفطرات روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ مجتہدین اعظام نے جن امور کا ذکر فرمایا ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے کھانا اور پینا ہے۔ اگر کوئی صائم جو ہے، روزہ دار جو ہے، جان بوجھ کے عمدن ارادے سے کوئی چیز کھائیں یا پئیں تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزے کا بھی قضا کرے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ اور البتہ کھانے پینے میں چاہے وہ زیادہ کھائیں، کم مقدار میں کھائیں، بعض چیزیں معمول کے مطابق کھائی پی جاتی ہے جیسے کھانا وغیرہ، پانی وغیرہ۔ بعض چیزیں ایسی مائعات اور کھانے والی چیزیں میں ہوتی ہے کہ معمول کے مطابق استعمال نہیں ہوتی ہے، وہ بھی کھائیں، جیسے مثلا درخت کے پتے کھائیں تو تب بھی جو ہے ارادے سے اور جان بوجھ کے کھانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مقدار میں چاہے کم ہو یا زیادہ، ایک قطرہ پانی پئیں یا ایک ذرہ برابر کھانے کا غذا کا ایک ٹکڑا بھی جان بوجھ کے نگل لیں تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جس سے روزہ باطل ہوتا ہے ہم بستری اور جماع ہے، کہ جان بوجھ کر ہم بستری کریں اختیار سے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز استمناء ہے، گویا انسان ایسا کام یا ایسا فعل انجام دیں کہ جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جائیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے خداوند متعال کی ذات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور ساتھ جانشین برحق ائمہ اطہار علیہ السلام کی نسبت جو ہے، ایک جھوٹی خبر کا نسبت دینا، ایک بات کی نسبت دینا کہ جو انہوں نے نہ کی ہو، تو اس صورت میں بھی بنا بر احتیاط واجب جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز کی جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے، غبار غلیظ ہے، حلق تک پہنچانا، غلیظ غبار کا حلق تک پہنچنا یعنی پہنچانا، جیسے مثلا آندھی چل رہی ہے، ہوا میں مٹی جو ہے اٹھ رہی ہے، اس صورت میں غلیظ غبار کا اگر حلق تک پہنچیں، غلیظ غبار، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز جو ہے اذان صبح تک عمدن جو ہے غسل جنابت، یا جو ہے خواتین اپنے ایام خاص سے پاک ہوئی ہوں تو غسل حیض و نفاس کیے بغیر جان بوجھ کے عمدن صبح تک اسی حالت میں رہنا، البتہ صبح سے پہلے تیمم کر لیں یا غسل کر لیں تو کافی ہوتا ہے، لیکن نہ غسل کریں نہ تیمم، اسی حالت میں جو ہے جان بوجھ کے صبح تک رہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ کسی سیال چیز سے حکم کرنا، یہ بعض مریضوں کے لیے یہ کام انجام دیا جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے پورے سر کا پانی میں ڈبونا، یعنی گردن تک پورے سر کا مکمل پانی میں ڈبونا، یہ بھی مبطل روزہ ہے۔ البتہ اس مورد میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی کے ہاں جو ہے یہ مبطل میں سے شمار نہیں ہوتا ہے۔ باقی اکثر آیات اعظام کے نزدیک پورے سر کا پانی میں ڈبونا جان بوجھ کے عمدن، یہ بھی مبطل روزہ میں سے ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جو مبطلات اور مفطرات روزہ کہا جاتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم سب کو دین مقدس اسلام کے پاک احکام سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔